बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले लाहौर में एक शादी चल रही है और उसके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश की जा रही है इस शादी में, शरीफ खानदान के अंदर शादी हो रही है। अल्लाह ताला शादी को कामयाब करे, हमारी नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें ये हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर, जो विजुअल जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं, जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गईं। वो बड़ी थी,
انہوں نے کہا جی ہم اپنے باپ کو نہیں جانے دیں گی, آپ ہمارے باپ کو لے جاؤ گے, زیادتی کرو گے, آپ اس کو جیل میں بند کرو گے, ہم اپنے باپ کو نہیں جانے دیں گی. وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہ بیٹیاں روک رہی ہیں, اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئی ہیں, پولیس والے باپ کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں. یہاں سے کمر سے جو یہ بیلٹ والا جو ایریا ہوتا ہے نا, نالے والا, یہاں سے پکڑتے ہیں پولیس والے, اسے گھسیٹ رہے ہیں, باہر نکال رہے ہیں. جب بات نہیں بن رہی تھی تو جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے سر پہ پولیس والا پستول رکھتا ہے. چھوٹی بیٹی کے سر پہ بندوق رکھ کے پولیس کہتی ہے کہ جاتا یا نہیں جاتا ہمارے ساتھ. تو وہاں وہ آدمی ہمت ہار جاتا, رکشے والا. وہ کہتا چلو, ان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھتا ہے, اپنی بیٹیوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں آتا ہوں. اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے پولیس کے ساتھ جا رہا تھا, اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے سے منظر نہیں چاہ رہا تھا, اس کی بیٹی کے سر پہ پستول رکھا ہوا ہے ایک ایسے آدمی نے جسے اس سے پہلے وہ جانتا بھی نہیں تھا, اور ریاست نے, یہ پستول کا مالک بھی وہ رکشے والا ہے. آ گئے اور بڑی تعداد میں باہر نکل کے انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے احتجاج کے. لیکن وہاں پہ میں حیران ہو رہا تھا, نہ کنٹینر لگتے ہیں, نہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, نہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, نہ بندوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کے گھروں سے, نہ خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا وہاں پہ, نہ گولیاں چلائی گئیں. بھی امریکہ کے پاس تو بہترین ہتھیار ہیں, ان کی فورس تو بہت طاقتور ہے پاکستان کی فورس سے. آپ نے دیکھا نا, آپ کے آرمی چیف بھی وہاں جاتے ہیں تو کیسے مہذب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, جو یہاں کے سب سے طاقتور آدمی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ بہت طاقتور ہے امریکنز. لیکن انہوں نے یوز آف فورس اپنے لوگوں پر نہیں کیا. یہ اقدار ہوتی ہیں ملکوں کی, انہیں پتا ہے کہ اپنے لوگوں کو نہیں مارتے. لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جن میں وہ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. اب جب ٹرمپ نے اس پہ توجہ نہیں دی تو پاکستان کو ایک اور بات کا خطرہ پیدا ہوا. پاکستان کے پاس کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, اور یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اکا دکا جگہ پہ یہ چیزیں چھپی بھی ہیں. لیکن میں جو آپ کو نیوز دے رہا ہوں یہ میں اپنے سورس سے آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں, راولپنڈی میں. پاکستان کی انٹیلیجنس کے پاس یہ اطلاع ہے کہ بھارت بہت جلد اگلے 1 یا 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور جیسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے. ایسے میں افغانستان کے ساتھ ایک پنگے میں لگاتار رہنا اور پھر بھارت جیسے خطرے کا سامنا کرنا, یہ دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلم ہو سکتی تھی. لہذا اس وقت پاکستان نے فوراً کوشش کی, قطر کو بیچ میں ڈالا, اور پھر ہمارا ایک سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا. اب سیز فائر کا معاہدہ تو ہمارے پاس ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور خبر آئی ہے جو بڑی تشویشناک ہے. خبر یہ ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کام ڈالا گیا, اور افتخار فردوس صاحب ہیں اور بڑے تجربہ کار آدمی, انہوں نے اس کی نشاندہی کی. پھر ہمارے کچھ اور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ قطر نے پہلے جو ایک جاری کیا تھا اعلامیہ, قطر سے جاری ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا, اس اعلامیہ میں ورڈ بارڈر استعمال کیا گیا تھا, سرحد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں. لیکن پھر طالبان کے کہنے پہ اس لفظ کو ختم کر دیا گیا, کیونکہ افغانیوں کا یہ ماننا ہے چاہے وہ طالبان ہے چاہے وہ طالبان نہیں ہے. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی طالبان کی یہ سوچ ہے, نہیں, یہ افغانستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی سوچ ہے, اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کی یہ سوچ بعض اوقات ہوتی ہے. افغانستان میں رہنے والے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے, یہ کوئی مستقل سرحد نہیں ہے, ہمیں اس کے آر پار جانے کا پورا حق ہے. دونوں طرف ہمارے لوگ رہتے ہیں, قبائل رہتے ہیں, یعنی آدھا گاؤں جو ہے وہ افغانستان میں, آدھا گاؤں پاکستان میں ہے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لوگ آپس میں نہ ملیں. تو وہ اس کو بارڈر تسلیم نہیں کرتے, اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیا قطر نے کہ لفظ بارڈر ختم کر دیا. اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ اعتراض کوئی نہیں کیا, خاموشی. دیکھیں قطر کچھ کرے, یو اے ای کچھ کرے, یا سعودی عرب کچھ کرے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرے, ایون اب تو کوئی اسرائیل بھی کچھ کرے, تو پاکستانی حکمران نہیں بولتے, یہ خاموش رہتے ہیں. اور پاکستان نارملی کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ پنگا نہ لے, کیونکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ دیرینہ اور بڑے اچھے مراسم ہوتے ہیں, یہ کاروبار بھی یہیں پہ جا کر کرتے ہیں, معاملات بھی اپنے انہی کے سامنے ہمیشہ رکھتے ہیں. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین پاکستان میں, مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مئی میں جو ایک لڑائی ہوئی تھی نا انڈیا اور پاکستان کی, جس میں انڈیا کے طیارے گر گئے تھے,
میاں نواز شریف کو اب وہ بات پتہ چل گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اب سٹیٹمنٹ جاری کیا وہ مئی والے انسیڈنٹ کا. انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ مئی میں ہوئی تھی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ اکتوبر کے مڈ میں آ کے، بلکہ مڈ کے بھی بعد، میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی تو لڑائی لگی تھی، اور اب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے. کیا بات ہے میاں صاحب کی. میاں صاحب آپ صرف 6 مہینے لیٹ ہے، 5 مہینے، لیکن آپ نے سٹیٹمنٹ کمال دیا. لیکن اب آپ کو معلوم ہوا کہ لڑائی ہو رہی ہے، یعنی آپ کو بتایا ہی نہیں کسی نے میاں صاحب کہ لڑائی تو گزر گئی ہے. تو لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. میاں صاحب آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مودی صاحب کو اپنے گھر شادی پہ بلا لیا بغیر ویزے کے، باقی لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آ گئے تھے. آپ وہی ہیں نا جن کی دلچسپی کشمیری قیادت سے ملنے سے زیادہ بھارتی کاروباری حضرات سے ملنے میں رہتی ہے. میاں صاحب آپ وہی ہیں نا جو ساڑیاں اور آموں کے تحفے بھجواتے ہیں اور وہ وہاں سے آپ کو الزامات بھجواتے ہیں. وہی ہے نا میاں صاحب آپ. تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حملہ تو ہمارے اوپر نریندر مودی نے کیا تھا آپریشن سندور، اور اناؤنس کر کے کیا تھا. اس وقت آپ بولے نہیں، ایک لفظ نہیں بولے. اور جب لڑائی ختم ہو گئی، لوگ بھول بھال گئے، تو میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. بھائی کون دیکھ رہا ہے میلی آنکھ سے؟ افغان حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو گئے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. انڈیا نے آپ کو جب میلی آنکھ سے دیکھا تھا تو آپ کا ٹویٹر بالکل خاموش رہا، اور کئی مہینے تک خاموش رہا. اور اب جا کے میاں صاحب کا لگتا ہے ٹویٹر سلو ہے، یا میاں صاحب کا اپنا ہی کوئی سسٹم سلو ہے کہ میاں صاحب کو مہینے لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے میں. جب پاکستان واپس آنے کا وقت تھا میاں صاحب آئے نہیں، اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو میاں صاحب پاکستان آ گئے. پھر میاں صاحب وزیر اعظم بن نہیں سکے. اس بات کا بھی انہیں بہت دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے. ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی مصیبت اور پڑی ہوئی. یہ جو سہیل افریدی ہے نا، ایک تو یہ ہاتھ نہیں آ رہا. اس نے اب جو ایکٹیویٹی کی ہے نا کہ جرگہ بلائیں گے، اور ایک بڑا جرگہ بلائیں گے قبائلی علاقوں کا، سرداروں کا، عمائدین کا، یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی. اس سے پہلے جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پرابلم ہو گیا تھا گنڈا پور کے دور میں کہ انہوں نے بہت پریشر بنا لیا تھا. گنڈا پور کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی تھیں. پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک پولیس کا آپریشن بھی ہوا تھا جس میں پیراملٹری بھی موجود تھی، اور پھر وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے تھے. بڑا رولا پڑ گیا تھا. بعد میں فائر فائٹنگ کے لیے گنڈا پور کو بھیجا بھی گیا تھا. لیکن پوری کوشش کی گئی کہ ایک تو جرگہ کامیاب نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو اس کے مطالبہ دب جائے مختلف خبروں کے اندر. اب دوبارہ جرگہ بلایا جا رہا ہے، اور بڑا جرگہ بلایا جا رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو کھلبلی مچ گئی، پریشانی ہو گئی کہ یہ جرگہ جو ہے رپورٹ ہوگا پورے پاکستان میں، سوشل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا، رولا پڑے گا. اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس کو خود کر رہی ہے، تو وہ سسٹم سے بھی اس کو سپورٹ لے کر دے گی. لیکن ایک میری گزارش ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، انہیں ہر لحاظ سے اس جرگے کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور انہیں خاص خیال رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ جرگہ ہے، اور دشمن اسے سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. جو دہشت گرد ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لہٰذا اس میں جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ ایسا کچھ نہ ہو. ناظرین، اسرائیل نے عملی طور پر جو جنگ بندی ہے وہ ختم کر دی. میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. خبریں آ گئی ہیں پوری دنیا سے، خبریں آ گئی ہیں کہ اسرائیل نے محاصرہ بحال کر لیا. امدادی جو سرگرمیاں ہو رہی تھیں، جو فلسطینیوں کے لیے کھانا آ رہا تھا، پانی آ رہا تھا، دوائیاں آ رہی تھی، امداد آ رہی تھی، وہ سارا سلسلہ بھی اسرائیل نے روک دیا ہے، اور بمباری بھی شروع کر دی ہے. حماس کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا، ایک اسرائیلی وزیر کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا. وزیر دفاع جو ہے اسرائیل کا، اس نے حماس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے ڈالا ہے. 20 مقامات پر فضائی حملے اسرائیل نے کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، 20 مقامات پہ. اور یہ بھی جنگ بندی ہے جس کے اوپر پاکستان دستخط کر کے اترا رہا ہے، جس پہ روزانہ کی بنیاد پہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو کریڈٹ چاہتا ہے، ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو اور یہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کو کریڈٹ چاہتا ہے. یہ ان ساروں کو کریڈٹ چاہتا ہے جو بمباری ہو رہی ہے، جو اس کے اندر شامل تھے. بہرحال حماس نے کیا کہا میرے خیال میں پہلے وہ سن لیں. حماس نے کہا کہ ہم نے معاہدے کی مکمل پابندی کی ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کی. قابض اسرائیل نے پہلے دن سے معاہدہ توڑا ہے اور عام شہریوں پر حملے کیے، امداد روکی ہے، خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے،
तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। ये जनाब हमास का स्टेटमेंट है, RTE उर्दू के ऊपर ये स्टेटमेंट छपा है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू चल रहा था और ये इसराइली टेलीविजन है जिसके ऊपर ये इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि उसमें जो अबरानी ज़बान है वो लिखी हुई है, जो वो इसराइली बोलते हैं, और वो उसी तरह उसका रस्मुल ख़त भी अलग है। इसमें जो है ना, वो एक बिन गवीर उनका एक वज़ीर है, वो ये कहता है कि अब जबकि हमें यरगमाली वापस मिल गए हैं, यानी जो हमारे लोग हमास की कैद में थे, जब हमें वो सारे वापस मिल गए हैं, हमें दोबारा जंग में वापस आना चाहिए और गजा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देने चाहिए। ये जनाब इसराइली वजीर कह रहा है, और इसके ऊपर अभी तक ना अमेरिका की कोई मजम्मत आई, ना पाकिस्तान की कोई मजम्मत आई, और लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले नहीं रुक रहे जो किए जा रहे हैं लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर। तो अब पाकिस्तान में जो ताशे बजाने वाले लोग थे वो जवाब दें ना। हाफिज ताहिर अशरफी साहब तो मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांट रहे थे। मैंने उनको बताया था कि सर, मस्जिद अक्सा में आप अपनी मर्जी से नमाज अदा नहीं कर सकते, तो आप मिठाइयाँ कैसे बांटेंगे? ये सिर्फ एक माहौल बनाया गया था अपने यरगमाली वापस लेने के लिए। इसराइल को अगर मुसलमान मुल्कों ने पाबंद ना किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव ना डाला तो ये जंगबंदी फिर ख़त्म ही समझें, बल्कि अब तो ख़त्म हो गई है। इसको अगर दोबारा शुरू करवाना है तो दबाव इन्हें डालना पड़ेगा, वरना मेरी दानिश में चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। नादरीन, इमरान खान की बहन नौरीन खानम ने कहा कि इमरान खान के बकौल वो जानते हैं, यानी इमरान खान ने खुद कहा कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुझसे डरते हैं। उन्हें पता है इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी या ये हुकूमत को गिरा देगा वापस आके बाहर। और ये बात सच है। यानी अगर इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक छोड़ा जाता ना, तो पिछले साल जो वकला ने हमें कैलकुलेशन बताए थे, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो न्यूट्रल वकला भी थे, जो ये केस नहीं लड़ रहे थे, वो भी ये कहते थे, जर्नलिस्ट जो इमरान खान के हक में है या उनके खिलाफ है, वो भी ये कहते थे कि 2024 में कोई बाज़ औक़ात लोग कहते थे अगस्त में, कुछ लोग कहते थे नवंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाए।